حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کا ارتکاب کیا۔ یہودیوں نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس نبی کے پاس چل کر ان سے فیصلہ کرائیں، کیونکہ انہیں رحیم اور شفیق بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اگر وہ رجم اور سنگساری کے علاوہ کوئی دوسری سزا سنائیں گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ حجت پیش کر دیں گے کہ یہ حکم تیرے نبیوں میں سے ایک نبی کا ہے، اور یوں ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اپنے تئیں یہ حیلہ بہانہ کر کے یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتویٰ دریافت کیا: اے ابو القاسم، زناکار مرد و عورت کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان سے کچھ کہے بغیر یہودیوں کی ایک درسگاہ میں پہنچے جہاں تورات کی تعلیم ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درسگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور دریافت فرمایا: میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی ہے، تم شادی شدہ زناکار کی سزا تورات میں کیا پاتے ہو؟ علماء یہود نے جواباً عرض کیا: زانی کا منہ کالا کر دیا جائے گا، زناکار مرد اور عورت کی پیٹھ یکجا کر کے باندھ دیں گے، انہیں گدھے پر گھمایا جائے گا اور کوڑے لگائے جائیں گے۔ علماء یہود میں سے ایک نوجوان خاموشی کے ساتھ یہ باتیں سن رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نوجوان کو خاموش دیکھا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے شدت کے ساتھ اللہ کی قسم دے کر زناکاری کی سزا پوچھی۔ وہ کہنے لگا: اللہ کی قسم، جب آپ ہمیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ ہم تورات میں زناکاری کی سزا رجم پاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی بات سن کر فرمایا: پھر کب سے تم لوگوں نے اللہ کے حکم کو ہلکا کر دیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا: ہمارے بادشاہ کے خیش و اقارب میں سے کسی آدمی نے زنا کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار نہیں کیا، پھر رعایا میں سے ایک آدمی نے اسی گناہ کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اس کو سنگسار کر دینا چاہا۔ اس کی قوم اس کے فیصلے میں حائل ہو گئی، کہنے لگی تم ہمارے آدمیوں کو اس وقت تک سنگسار نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے اپنے رشتہ دار کو رجم نہ کرو۔ چنانچہ دونوں طرف کے لوگوں نے باہمی رضامندی سے زنا کی اس سزا پر اتفاق کر لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: میں تورات کے حکم کے مطابق ہی فیصلہ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں زناکار مرد و عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ آپ کے حکم سے انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کرنے کا حکم دیا تو میں نے مرد کو دیکھا کہ وہ عورت کی طرف جھک کر اسے پتھروں سے بچا رہا تھا۔